السلام علیکم فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی احادیث کے بارے میں، جو کہ صحیح بخاری کی جلد 1 ہے اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ڈاؤن لوڈ کے لیے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ظلم کا دوسرے ظلم سے کم تر ہونا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت اتری جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور ہدایت یافتہ ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ منافق کی نشانیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کیے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے بعد مانو رکھائی جائے تو خیانت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ تو خالص منافق ہوگا، جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی، اس میں منافق کی ایک خلصت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دے۔ جب اس کے پاس مانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو دغا بازی کرے، اور جھگڑا تو بےہودہ بکواس کرے۔ اس حدیث کو شعبہ نے بھی احمد سے روایت کرنے میں سفیان کی مطابقت کی ہے۔ شب قدر کا قیام بھی جزو ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کے ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جہاد ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ذمہ داری لیتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، اسے گھر سے صرف اس بات نے نکالا کہ وہ مجھے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے، تو میں اسے اس ثواب میں یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا جو اس نے جہاد میں پایا، یا اسے شہید بنا کر جنت میں داخل کروں گا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے لیے اسے دشوار نہ سمجھتا تو کبھی چھوٹے سے چھوٹا لشکر بھی پیچھے نہ بیٹھ رہتا، اور میری یہ آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ رمضان میں تراویح پڑھنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایماندار ہو کر رسول ثواب کے لیے رات کے وقت قیام کرے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ایمان کے پیش نظر رسول ثواب کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دین آسان ہے، فرمان نبوی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول دین حنیف ہے، جس کی بنیاد رسولت پر رکھی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین اسلام بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، اس لیے میانہ روی اختیار کرو، اعتدال کے ساتھ قریب رہو اور خوش ہو جاؤ، صبح اور دوپہر کے وقت کچھ اور رات میں عبادت کرنے سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھی ایمان کا حصہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے مراد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے داغی نمازیں ہیں۔ حضرت برا بن عذاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف لائے تو پہلے اپنے دودیال یا ننیال جو انصار سے تھے کہ ہاں اترے، اور مدینہ میں 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ البتہ آپ چاہتے تھے آپ کا قبلہ کعبے کی طرف ہو جائے، چنانچہ ہو گیا، اور پہلی نماز جو آپ نے کعبے کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور آپ کے ہمراہ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نکلا اور کسی مسجد والوں کے پاس سے اس کا گزر ہوا، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے رکوع کی حالت میں تھے، تو اس نے کہا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکے کی طرف نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں
بیت اللہ کی طرف پھر گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی اور دوسرے اہل کتاب نصاری بہت خوش ہوتے تھے، لیکن جب آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا تو یہ انہیں بہت ناگوار ہوا۔ اس حدیث میں زبیر راوی نے بواسطہ و ابو اسحاق برا سے بھی بیان کیا ہے کہ طویل قبلہ سے پہلے کچھ لوگ فوت اور شہید ہو چکے تھے۔ ان کے متعلق بہت معلوم نہ تھا کہ انہیں نمازوں کا ثواب ملے گا یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دین نمازیں ضائع کر دے۔ آدمی کے اسلام کی خوبی۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے پھر اسلام پر اچھی طرح کاربند رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جن کا اس نے قبل اسلام ارتکاب کیا تھا، اور اس کے بعد پھر قصاص کا اصول چلتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے، اور برائی کا بدلہ تو برائی کے مطابق ہی دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرما لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو اچھا کرے تو وہ ہر اچھائی جس کو وہ بجا لائے گا 10 گنا سے 7 گنا تک لکھی جائیں گی، اور ہر وہ برا کام جو وہ کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہے۔